اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم. امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے. خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید. اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نوازے، اور جو لوگ راہ سلوک پر چل رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اپنی منزل میں مقصود تک پہنچا دے. اور اسی طرح جو احباب عملیات پر چل رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے، برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور اسی طرح جو بھی احباب خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، اور کافی احباب یوٹیوب سے، فیس بک سے، اسی طرح واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، نمبر دیکھ کر رابطہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری ماہانہ محفل جب ہوتی ہے تو سب کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. تو ابھی نیکسٹ مہینہ ہمارا اگلا مہینہ محرم شریف کا ہے. تو محرم شریف میں شاہت الوجوہ کا عمل کروایا جاتا ہے، اور یہ خاص دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاص دن ہوتے ہیں. تو اس عمل کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں، روحانیت ملتی ہیں. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو خاص دنوں کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، تو انہی دنوں میں کریں گے تو اس کے زیادہ فیض و برکات ملیں گے. باقی پورا سال بھی کر سکتے ہیں تو الحمدللہ فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جیسے اب استخارے کا عمل کرواتے ہیں تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ، اب یہ ربیع الثانی کے مہینے میں پہلے 11 دنوں میں یہ عمل کیا جاتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ فیض و برکات ملتے ہیں. تو اب جیسے سفر میں حزب البحث شریف پڑھا جاتا ہے 6، 7، 8 کو، یا 7، 8، 9 کو پڑھا جاتا ہے. تو اب دیکھیں نا، یہ مخصوص دن جب ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. باقی سارا سال بھی ہم عمل کر سکتے ہیں. تو شاہت الوجوہ عمل انتہائی قہری ہے، انتہائی غضبناک کا عمل ہے، ہلاکت کے لیے، تباہی و بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کی تباہی و بربادی کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے ہے، جو شر پھیلاتے ہیں اور جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے شر سے محفوظ نہیں، ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح شیاطین جنات کے لیے ہے، باطنی اور ظاہری مخلوق دونوں کے لیے ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بڑا احتیاط کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے لوازمات کو بہت اچھے انداز میں پورے کر کے کیا جاتا ہے. نہیں تو یہ عمل قہری ہے، اور پھر یہ بعض کا عامل کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اب ہم حب کا عمل کرتے ہیں تو اس کے فوائد الحمدللہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اس سے ہمارا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، ہمارا لہجہ لطیف ہو جاتا ہے. اور جب حب کا عمل کرتے ہیں تو لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. اور جب ہم قہری عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جلال بڑھ جاتا ہے، غصہ ہمیں بہت آتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ اب ہم نے عمل کر لیا تو اب ہمارے قریب ہی کوئی نہیں آئے گا، اور جو آئے گا تو وہ پریشان ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سارے نورانی اعمال ہوتے ہیں. ان کا فائدہ یہی ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اس کے فیض و برکات سے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے یا آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب پسٹل تو آپ کے پاس دوست بھی آئے گا، دشمن بھی آئے گا. تو پسٹل کس کے لیے ہوگا؟ دشمن کے لیے ہوگا، لیکن دوست کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، آپ اس کے ماہر بھی ہیں، اس کو چلا بھی سکتے ہیں، چلاتے بھی ہیں، لیکن وہ ہے صرف اور صرف دشمن کے لیے. اسی طرح شاہت الوجوہ ایک کہہ لو کہ بہت خطرناک ہتھیار ہے. اب جن کے پاس ہے، جو اس پہ ریاضت کی ہوئی ہے، جنہوں نے جو اس پہ عمل کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا خانقاہ سے انہوں نے اجازت لی ہے، تو خانقاہ سے کتاب بھی اس میں پوری کہہ لو کہ اس کے اوپر ایک جامع اعمال کی کتاب ہے. یہ دیکھیں شاہت الوجوہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے، دشمن کو راہ راست پہ لانے کے لیے، دشمن کو پسپا کرنے کے لیے، دشمن کو اس کی ہی چالوں میں اس غرق کرنے کے لیے، دشمن کے لیے ہے. یہ جو بھی دشمن ہوگا، اب چاہے آپ کا کوئی اپنا دشمن ہے، چاہے آپ کے قریب ہے، جو واقعی دشمن ہے، 100% دشمن ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ادھر سے سن لیا، لو جی وہ بندہ تو آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، تو یہ دشمن تو نہ ہوا نا. دشمن تو وہ ہے جو آپ کا جانی دشمن ہے یا مالی دشمن ہے،
ٹھیک ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تو اس پہ تھوڑی ہوتا کہ اب چھوٹی سی، اب ہمارے جو ہے نا وہ اکثر گاؤں میں یہ مثال ہوتی ہے کہ ابھی کسی نے کسی کے گھاس چوری کر لیا، اب جا کے اس کے جو ہے نا زمین پہ سے گھاس کاٹ لیا. اب گھاس کاٹ لیا، کہتے ہیں نا کہ پٹھوں کے چور کو جو ہے نا وہ لتر پولا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے گھاس کاٹ لیا تو اب اس کو دو چار تھپڑ ہی مار دیں گے یا اس کو ڈانٹ دیں گے، اب اس کو فائر تھوڑی ماریں گے. جو اس نے چوری کی ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ اب اس کو ہم فائر مار دیں، اس نے تو چھوٹی سی چوری کی ہے. تو اب اس کے لیے یہی ہے نا کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہے یا اس کو کہنا کہ بیٹا خیال کرو. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو واقعی آپ کا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہلاکت کے لیے یہ نہیں پڑھنا، بالکل بھی نہیں پڑھنا. اگر یہ آپ ہلاکت کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور وہ اس لیول کا آپ کا دشمن نہیں تھا، اتنا نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، تو اس کا وبال آپ کے اوپر واپس آ جائے گا. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو، پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر آگے عمل کریں. اب یہ کہ جو احباب یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ہماری روحانی درسگاہ سے ابھی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں اور رجسٹریشن کروائیں. اس کا گروپ موجود ہے، آپ گروپ میں ایڈ کریں گے، مکمل نگرانی میں عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو نگرانی کے اجازت کے بغیر یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا. مجھے ایک خاتون کا فون آیا، تو اس طرح تو بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی شاہت الوجوہ کا ہم نے عمل آپ کا دیکھا اور ہم نے اپنے پیر صاحب سے اجازت لے لی اور ہم نے عمل کر لیا، اور میں نے 6-7 عمل کیے اپنے گھر پر کیے، اور ہمارے جو ہے نا وہ گھر پر میں نے سارے عمل کیے. اب ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ مسائل نہیں ختم ہوتے، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، اور جو ہے نا اتنے مسائل ہیں، اتنے ہیں کہ ان گنت مسائل ہیں. اور اب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان مسائل میں ایسے گر گئے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں نظر آ رہا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کر تو لیا ہے، اس کے لوازمات پورے کیے تھے، آپ نے یوٹیوب سے ہماری ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھ کے جا کے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے لی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کو لے لے اجازت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے لوازمات پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. تو کہنے لگی جی اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ پڑھنے کی جو ترکیب ہے، طریقہ کار ہے، وہ تو ہم آپ کو گروپ میں بتائیں گے، احتیاطیں گروپ میں بتائیں گے، اور سارا کچھ آپ کو گروپ میں بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ یہ احتیاطیں نہیں کریں گے تو یہ اس کا وبال ضرور آئے گا. اور پھر سب سے پہلے ظاہرہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے کنبہ، آپ کا گھر، آپ کے فیملی اس کا شکار ہوگا. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی گنجائش کہ بندہ کہہ بولا جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتابیں یہ ایسے نہیں چھپتی، اس کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے، اس کے اوپر پوری ٹیم کام کر رہی ہے. اس کے پہلے اعمال ترتیب دیے جاتے ہیں، پھر اس کی لکھائی ہوتی ہے، پھر اس کی گرافک ہوتی ہے، پھر اس کے پروف ریڈنگ، گرافک، اور پھر جا کے PDF فائل، پھر کتابیں، پھر پرنٹنگ ہوتی ہے، اور اس کا فرنٹ پیج، بیک پیج، یہ سارا کچھ بنتا ہے. یہ سارا میڈیا والے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے کہ ہم نے کتابیں نکال دی ہیں، کتابیں بنا دی ہیں، نہیں تو یہ چیزیں تو نہیں تھیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ عمل کر لیتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو استعمال کیسے کرے. ہم نے کوشش کی ہے اور اس کے اوپر محنت کی ہے اور اس کے اوپر بڑا کچھ کر کے جا کے پھر یہ کتاب بنی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہمارے ہی ادارے سے اس کی اجازت لے کے اس کے پورے لوازمات، طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، پھر آپ کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. نہیں تو آپ کسی سے اجازت لیں گے، وہ اس کے پورے لوازمات اگر نہیں بتاتا تو نقصان پھر آپ کا ہوگا اور ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے. تو یہ ہمارا عمل محرم کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ بھی کر سکتے ہیں، تعداد میں کرنا، یعنی کہ 9 دن کا بھی کریں گے، 10 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 9 دن کا، پھر نیچے آ جائیں 7 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں. میں نے الحمدللہ اس کی مختلف طریقوں سے زکاتیں ادا کی ہیں، اور جو ہے نا وہ 3 دن سے لے کے اور 9 دن تک، 10 دن تک میں نے اس کی زکاتیں ادا کی ہیں. تو بہت عرصہ پہلے پیر و مرشد نے مجھے اس کی اجازت فرمائی تھی، تو میں نے پھر اس کی خاص قبرستان میں ہی اس کی زکات ادا کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب وہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اس کی ریاضت روزانہ کرتا تھا تو
وہاں کے پوری جو مخلوق ہوتی تھی، جتنے بھی جنات ہوتے تھے، مخلوق ہوتی تھی، تو وہ جب یہ میں پڑھتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب کیا تھا کہ اس کے جب اثرات آتے تھے وہ ان کو نقصان ہوتا تھا، تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ اس کے نقصان نہ ہو کسی کو، لیکن پھر بھی وہ بڑی احتیاط کرتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور جب میں کوئی نوری عمل کرتا تھا، ٹھنڈا عمل یعنی کہ حب کا، یا کوئی مقصد تھا کہ جمالی عمل پڑھتا تھا، یا جلالی بھی دوسرے نادیلی شریف جیسے پڑھتا تھا، تو وہ مخلوق قریب آ جاتی تھی، قریب آ کے بیٹھ جاتی تھی، فیل بھی ہوتا تھا۔ تو اسی طرح میں ایک عمل کر رہا تھا، تو عمل کر کے جیسے میں نے جو ہے نا وہ پڑھائی کر کے اٹھا ہوں، تو اب میں قبرستان سے واپس نکل لگا ہوں، مین جو اس کا گیٹ تک جانے کا رستہ تھا۔ اب جیسے میں نکل کے مین جو قبرستان میں تھا، لیکن اس کی جو مین انہوں نے اندر ہی سڑک بنائی تھی یا اس کا رستہ بنایا تھا تو چھوٹا سا تھا۔ اب اس میں سے جیسے میں نکلنے لگا تو سامنے سے جو ہے نا ایک بچی تھی، تقریباً میرا خیال ہے کہ 14-15 سال کی، اتنی عمر تھی، لگ رہی تھی، اس کا قد بھی اتنا تھا۔ اب وہ پوری آگ میں جل رہی، آگ اس کے اندر سے نکل رہی ہو، پوری جیسے آگ ہو نا، اسی طرح جیسے ایک لکڑی کے اوپر آگ لگا لیتے وہ ساری آگ ہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ پوری جو ہے نا وہ آگ اس میں سے نکل رہی ہو، بالکل لال ہوئی ہو آگ سے۔ اب اس کا کیا تھا کہ وہ جو ہے نا میرے اوپر اٹیک کرنے کے آ گیا، اٹیک کرنے کے لیے آئی، اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا ہے وہ میرے سامنے تقریباً 3 یا 4 فٹ یا 5 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اب جیسے میں نے اس کو دیکھا مجھے کوئی ڈر نہیں لگا، کوئی خوف نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب وہ سامنے کھڑی تھی، اتنی ہی میرا خیال چند سیکنڈ، 1 یا 2 سیکنڈ گزرے ہوں گے، تو اس نے ابھی کوئی کارروائی شروع نہیں کی تھی۔ پیچھے سے اس کا بھائی آیا، اس نے اس کو پیچھے سے پکڑا اور کھینچ کے لگا، بولا یہ نادی علی شریف کا عامل ہے تو تجھے جلا دے گا، اور وہ لے کے اس کو پیچھے واپس بھاگ گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے، یہ سلسلے کی برکتیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اصل کمال تو نادی علی شریف کا ہے، میرے پیر و مرشد کا ہے، جنہوں نے مجھے اجازت دی، عطا کیا۔ اسی طرح یہ شہادت الوجوہ کا عمل تھا، بہت خطرناک تھا عمل، اور ایسے ایسے معاملات اس میں ہوئے ہیں جو وہ بتانے والے نہیں ہیں، لیکن کیا تھا کہ میں نے اس کو بہت اس کی زکاتیں ادا کی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا الحمدللہ میرے ورد میں ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، جب آپ کا استاد، آپ کا مرشد، آپ کا استاد وہ پہلے کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ گاڑی سیکھتا ہے، وہ مشین چلاتا ہے، وہ سفر پر جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس نے سارا کچھ سیکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، وہ مراحل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گزر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کر لیتا ہے، اس کے بعد جب اپنے شاگرد کی تربیت کرتا ہے تو وہ ان پوائنٹ کو نوٹ کر لیتا ہے کہ میرا یہ بچہ ہے، میری روحانی اولاد ہے، اب میں اس کو جو مجھے مسائل پیدا ہوئے، جن چیزوں سے مجھے خطرہ ہوا ہے، جن چیزوں سے مجھے کہیں عذر پہنچا ہے، کوئی نقصان ہوا، کچھ ہوا ہے، اب میری اولاد ہے، میری بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، یہ روحانی اولاد ہے، میں نے ان کو سیف طریقے سے لے کے جانا ہے۔ اب وہ جب عمل کروائے گا، وہ پڑھائی کرائے گا، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، اپنی اولاد کو، اپنی روحانی اولاد کو سیف کرے گا، محفوظ کرے گا، اور بولے گا بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی، یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ نے جانا ہے، غلطی نہیں کرنی۔ وہ پہلے ہی وہ پوائنٹس بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہاں پر نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جاتا ہے، لاہور سے کراچی جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ جی فلاں شہر میں 3 کلومیٹر سڑک جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ کوشش کرنا کہ وہ سڑک سے اوائڈ کر کے دوسری سڑک سے چلے جانا، یا فلاں شہر سے 10 کلومیٹر جو سفر ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ نے وہاں سے اوائڈ کرنا ہے، تو آپ نے فلاں سڑک پہ جانا ہے فلاں، یعنی کہ وہ پہلے وہاں سے گزر کے، وہاں سے ہو کے آ چکا ہے۔ اب وہ اس کو جو اس کا اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، وہ جب اس سے وہاں سے جائے گی تو وہ اس کو وہ ساری چیزیں بتا دے گا۔ تو کیا ہوا کہ اس کا سفر محفوظ ہو گیا، استاد نے تو جو کر لیا ہے وہ کیا۔ اب ہمارے پیر و مرشد نے جب یہ ان کا روحانی سفر بہت پہلے جب ان کا سفر جاری تھا، تو جو معاملات تھے اب انہوں نے ہمیں وہ چیزیں شفٹ کر دی، ہمیں بتا دیا، اب ہم یہی چیزیں آگے شفٹ کریں گے۔
اب ہمارے پیر و مرشد نے بتایا کہ شہادت الوجوہ کا عمل آپ نے کہاں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، گھر پہ کرنا ہے تو کیا احتیاطیں کرنی ہے، قبرستان میں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. تو وہی چیز جو ہے میں نے خود کی ہے، اب میں اپنے روحانی اولاد کو کرواؤں گا تاکہ وہ نقصان نہ ہو. مین چیز جو ہے وہ آپ کا سفر محفوظ رہے. یہ نہ ہو کہ بندہ منزل پر تو پہنچ جائے، اب لنگڑا لولا پہنچے، اس کو کہیں کچھ ہو جائے، رجتیں ہو جائیں، نقصان ہو جائے، کیا ہو جائے، بعد میں وہ خود مریض بن جائے اور بعد میں وہ علاج کرنے والا تو بنا نہیں، علاج کروانے والا بن جائے. تو بہرحال یہ کہ یہ عمل انتہائی غضبناک ہے. تو اب یہ کہ ہم محرم کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک یہ عمل کروایا جائے گا. جنہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یعنی کہ ٹائم ہے لیکن وہ کم دنوں میں کرنا چاہیں گے تو بھی ہو جائے گا. اب اس میں 3 ترکیبیں اس کی. پہلا عمل جو ہے وہ ہمارا اسی مہینے میں پہلے 9 دنوں میں ہوگا، وہ غیر موکل عمل ہوگا. اس میں صرف شہادت الوجوہ ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگلے 9 دن اس میں 11 سے لے کے 19 تاریخ تک، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہوگا باموکل عمل، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس سے اگلا 21 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک نام موکل ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ پہلا جو تحریر ہوگی وہ تھوڑی چھوٹی ہوگی، اس کے بعد جب دوسری تحریر ہوگی اس میں موکل ایڈ ہو جائے گا، سمجھ لو کہ اس سے ڈبل ہو جائے گی، شہادت الوجوہ ہو جائے گی، اس سے اتنی اس کے موکل کا نام ساتھ میں لگ جائے گا، ڈبل ہو جائے گی. پھر اسے جو تیسرا عمل ہوگا نام موکل، تو وہ نام کا موکل بھی استخراج کر کے لگ جائے گا. اب جیسے ہم نے یا کہار کا عمل کروایا تھا، جن احباب نے نام موکل کا یا کہار کا کیا ہے تو الحمدللہ ان کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں، برکتیں حاصل ہوئی ہیں. تو اسی طرح یہ بھی عمل ہوگا. اب آپ نے پہلے عمل کی جن احباب نے رجسٹریشن کروانی ہے وہ آج فوراً سے اپنی رجسٹریشن کروا لیں. 1 تاریخ سے لے 9 تاریخ تک عمل کروایا جائے گا. تو کتاب ہم یہ آپ کو PDF فائل اور کتاب دونوں ہی مل جائیں گی. پاکستان میں کتاب اور پاکستان سے باہر PDF فائل ملے گی. ہمارا پہلا جب عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو احباب رجسٹریشن کروائیں گے اس کے لیے نیا گروپ بن جائے گا اور تیسرے عمل کے لیے بھی الگ سے گروپ ہوگا. اب اس میں یہ ترکیب ہے کہ اس کے جو ہدیہ ہے وہ بالکل مناسب ہے، کوئی زیادہ ہدیہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ ہدیہ دے دیا PDF فائل کا، کتاب کا، یہ ساری زندگی آپ کے کام آنی ہے. تو اس میں یہ کہ الحمدللہ اس کے فیض و برکات ملیں گے اور ہدیہ بھی بالکل مناسب ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس، میرے پاس ادھر شاگرد خود بھی چل کے آتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں، کسی سے کوئی عمل کی فیس ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. PDF فائل کی، کتاب کی لیتے ہیں. یہ ایک روحانی پروڈکٹ ہے، ایک سامان ہے، ایک چیز ہے. یہ کتاب آپ روحانی کتاب، عملیات کی کتاب آپ کہیں سے بھی لیں گے، کسی کی بھی لیں گے تو ظاہر ان کو پیسے دینے پڑیں گے. لیکن ہماری کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اجازت بھی دینی ہے ساتھ میں اور نگرانی بھی کرنی ہے، آپ کو محفوظ طریقے سے منزل مقصود تک پہنچانا ہے. تو جن احباب نے پہلے غیر موکل کیا ہوا ہے وہ دوسرے عمل میں رجسٹریشن کروا لیں، آج ہی کروا لیں، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے باموکل کیا ہوا وہ تیسرے میں جو ہے نا وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، آج ہی کروا لیں. تو عمل ترتیب سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. عمل یہ نہیں ہوگا کہ بھی اب جنہوں نے غیر موکل اور باموکل کیا وہ بولے جی نام موکل آج ہی کروا دیں. نہیں، آج نہیں ہوگا، جو ترتیب ہے وہی کروائیں گے کیونکہ یہ مہینہ اس کے لیے خاص ہے. پھر دوسرا یہ کہ پہلے دن خاص دن ہے، بیچ والے دن وہ بھی خاص ہے، آخری یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے جو ہے نا وہ زوال ماہ میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے تو آخری عمل ہمارا زوال ماہ میں آ جائے گا. لیکن پورا مہینہ جو ہے نا اس کے فیض و برکات آپ کو ملیں گے. پہلا عمل بھی ہم نے 1.25 لاکھ کرنا، دوسرا بھی 1.25 لاکھ، تیسرا بھی 1.25 لاکھ کرنا. اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے گا. خانقاہ کی طرف سے یہ تینوں عمل کروائے جائیں گے. آج ہی رجسٹریشن کروا لیں، آج ہی سے آپ یہ عمل کے رجسٹریشن کریں گے تو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے. پھر میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے بالکل بھی یہ YouTube پر ویڈیو دیکھ کے تو آپ نے استاد سے، مرشد سے کہیں سے اجازت لے کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہیں گے کہ لو جی ہم نے ان سے رابطہ کریں گے، رجسٹریشن کروائیں گے، گروپ میں ایڈ کریں گے، پھر عمل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کے محفوظ ہونے کے لیے ہے.
باقی آپ کی مرضی، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے اعمال بختہ نوش، ٹھیک ہے نا، یہ شہنشاہ جنات کا عمل ہے، تو یہ سارا سال ہی کروایا جاتا ہے۔ تو کسی بھی مہینے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نوچندی جمعرات، ہر مہینے کی نوچندی جمعرات سے عمل کروایا جاتا ہے۔ آپ اجازت لیں گے اور رجسٹریشن کروائیں گے، شہنشاہ جنات کا اس میں عمل کروایا جائے گا۔ اب اس میں عمل کی بھی پوری ڈیٹیل لکھی، کتنا پڑھنا، کیسے پڑھنا، پھر اس میں جو ہے نا وہ اس کی پوری تفصیل بھی موجود ہے کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ پھر یہ آگے ہوگا کہ اس میں ایک بہترین جو ہے وہ اس کے چراغ کا طریقہ بھی ہے کہ چراغ میں حاضری کر کے کس طرح جو ہے نا وہ جلایا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ چراغ میں اس کے جو لو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ موکلات بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ اس کا حاضری کارڈ بھی موجود ہے۔ دیکھیں حاضری کارڈ جو ہے نا وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیا ہے کہ جن احباب کے پاس حاضریاں نہیں ہیں، جن احباب کے پاس ظاہری موکل نہیں ہے، جن احباب کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صاحب نے ظاہر ہو کے آپ سے بات کرے، آپ سے ملاقات کر کے آپ کو سارا کچھ بتائے، تو اس کا نعم البدل بالکل سیم وہی چیز آپ کے پاس حاضری کارڈ آ جائے گا۔ حاضری کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کے ہاتھ میں دیں گے، مریض کے جیسے مریض دیکھے گا تو اس کے اندر سارے اس کے اوپر جو جنات ہیں وہ نظر آ جائیں گے۔ آپ خود ان سے بات کریں، ان کو بولیں گے بھائی اب آگے کیا کرنا ہے، جانا ہے یا رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ آگے کی پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پوری ٹیم جتنے بھی موکلات جنات ہیں وہ بھی اس میں حاضر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کارڈ جو ہے وہ حاضری کارڈ جو ہوتا ہے، حاضری والا نقش، یہ صرف مریض جس کے اوپر جناتی معاملات ہیں، جس کی نظر کھلی ہوتی وہی دیکھ سکتا ہے، عامل نہیں دیکھ سکتا۔ عامل کا اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں، اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی اس کو بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ نظر آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شہنشاہ جنات ہیں، یہ جب حاضر ہوگا تو آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کے سامنے آئے گا، آپ سے بات کرے گا، اور آپ جو بولیں گے، جس طرح بولیں گے یہ کرے گا۔ جائز آپ کے پورے کام 100% کرے گا، لیکن یہ بہت ہی خطرناک، بہت پاورفل، جنات کے لیے خطرناک، مریضوں کے لیے، مریض کے اوپر جو معاملات جادو جنات کے لیے خطرناک ہے یہ، اور اسی طرح یہ انتہائی خطرناک ہے اور بہت پاورفل ہے۔ جب میں نے اس کا عمل کیا تھا تو اس میں نے اکثر ایک دو ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ جو اڑیل بھی ہے، اڑیل مطلب لہجے کا سخت ہے۔ اب ہم جب ایک دفعہ ان سے پوچھیں گے تو یہ بتا دے گا، دوسری دفعہ جب بات پوچھیں گے نا وہی چیز پوچھیں گے تو جس طرح ہم اپنے بڑے سے کسی سے استاد سے پوچھتے ہیں، ایک دفعہ اس نے ہمیں تفصیل سے بتا دیا، دوبارہ پھر پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑا سا کئی دفعہ محسوس کرتا ہے، تو وہ بولتا ہے بھی میں نے تیرے کو پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر دوبارہ پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ جنات میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ شہنشاہ جنات ہے نا، شہنشاہ جنات تو پھر شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تھا کہ میں نے یہ جب عمل کیا تھا تو اب کیا ہوا کہ میرا خیال ہے کہ 3-4 دن یا 5 دن گزرے ہوں گے تو یہ شہنشاہ جنات تشریف لے آئے۔ اب لے آئے تو اب عمل میں یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل جب ہوتا ہے نا تو اس کی ٹائمنگ کا کتنا جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ میں آگے اپنے جہاں پر میں نے نشست بنائی تھی بیٹھ گیا، میں عمل کا ٹائم ہو گیا، میں نے دیکھا ٹائم میرا پورا ہو گیا، میں پورے ٹائم پر جیسے ہی آگے بیٹھا ہوں تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے پانی نہیں رکھا اپنے پاس۔ اب میں جیسے نکل کے اٹھ کے یعنی کہ جانے لگا ہوں تو فوراً سے وہ آ گئے، یعنی کہ جو میرا ٹائم تھا ایکو رائٹ، یا اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں، پورے ٹائم پر پہنچے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عمل ٹائم پر کریں، ٹائم پیچھے آگے پیچھے نہ کریں، کیونکہ جیسے آپ نے جو ٹائم رکھ دیا ہے، آپ نے 10 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو آپ بیٹھ رہے ہیں 10:30 بجے، آپ بیٹھ رہے ہیں 11 بجے، تو وہ 10 بجے سے 2 منٹ 3 منٹ انتظار کریں گے، بولیں یہ کیسا بندہ ہے بھائی، ہمیں ٹائم دے گے اور آپ آیا نہیں ہے۔ وہ پاکستان والا کام نہیں ہوگا نا کہ پاکستانی ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو آپ دیکھیں اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شادی پہ بلایا ہے، محفل نعت پہ بلایا ہے، کہیں پروگرام بلایا، اب 9 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 10 بجے آ رہے ہوتے ہیں، 11 بجے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اکثر ہمارے لوگ گھنٹہ پہلے ہی ٹائم رکھ لیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ جو ہے نا وہ پورا ٹائم پر آتے ہیں،
اور پھر یہ الحمدللہ میری بات بھی ہوئی ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں، یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے پیر و مرشد کی نظر ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہم آگے عمل کرواتے ہیں تاکہ اگلے بندے تک روحانیت پہنچے۔ اب یہ کہ جب ہم اس کا عمل کریں گے، اس کی روحانیت بھی ملے گی، برکتیں، فیوز و برکات سب کچھ ملیں گے۔ تو شہنشاہ جنات عمل بختانوش یہ پورا سال آپ کبھی بھی خانقاہ سے اجازت لے کے عمل کر سکتے ہیں۔ تو شاہد الوجوہ کا عمل کے لیے انتہائی آسان طریقہ رکھا ہم نے، یہ سامنے اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919، اس نمبر پر آپ نے واٹس اپ کرنا ہے، رجسٹریشن کوانی ہے، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ جب آپ گروپ میں آ جائیں گے پھر آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ گروپ کی چیٹ 24 گھنٹے اوپن رہتی ہے، جو بھی سوال ہوں گے کریں گے، جواب مل جائے گا اور آپ کو پورا عمل کروایا جائے گا، طریقہ کار بتایا جائے گا۔ اب اس میں ہے کہ مرد حضرات اس کو گھر پر نہیں کریں گے، قبرستان اور یا مسجد میں کریں گے۔ سن لیں تمام بات، یہ بعد میں نہیں ہوتا کہ بعد میں بولیں گے جی ہمارے پاس مسجد نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس قبرستان ہے تو نہیں جا سکتے۔ قبرستان، مسجد یا ویرانہ گھر پر نہیں کریں گے، گھر پر اس کی ممانعت ہے، بالکل بھی نہیں کریں گے، نہیں تو گھر پر پھر مسائل آ جاتے ہیں، گھر میں پریشانی آ جاتی ہیں۔ ایسے عمل کا کیا فائدہ کہ آپ عمل کرنے کے بعد خود مریض بن جائیں۔ تو برحال یہ ہے کہ گھر پر نہیں کریں گے، مرد حضرات، ہماری بہن بیٹیاں وہ گھر پر کریں گی، اس کا ہم طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ کا گھر سیف رہے گا، محفوظ رہے گا، کیونکہ ان کے پاس وہ قبرستان نہیں جا سکتی، ویرانہ میں نہیں جا، مسجد میں نہیں جا سکتی، تو وہ گھر میں کریں گے، اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔